مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 331، ابواب المظالم والقصاص میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے باب باندھا ہے، باب اذا اذن لہ او حل لہ ولم یبین کم ہوا۔ اس باب کے تحت امام بخاری علیہ الرحمہ نے حدیث ذکر کی ہے حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پانی کا ایک پیالہ پیش کیا گیا، اوتی بشراب فشرب منہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے سے پانی نوش فرمایا، وعن یمینہ غلام وعن یسارہ الاشیاخ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں طرف ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا، بائیں طرف بڑی بزرگ عمر کے جو لوگ تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا بچا ہوا پانی تھا اس کے بارے میں اس بچے سے کہا، فقال للغلام، بچے سے کہا، اتأذن لی ان اعطی ہؤلاء، کیا تو مجھے اجازت دیتا ہے کہ یہ پیالہ میں ان تیرے بزرگوں کو دے دوں، بڑی عمر کے لوگوں کو پیش کر دوں؟ تو وہ بچہ کہنے لگا، لا واللہ یا رسول اللہ لا اوثر بنصیبی من کا احدا، یا رسول اللہ آپ کا جھوٹا ہو، کوئی چھوٹی عمر والا یا بڑی عمر والا، وہ تو میں کسی کو نہیں دوں گا، وہ میں نہیں پینا ہے، دائیں طرف میں بیٹھا ہوں، میں نہیں پینا۔ فطلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یدہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ اس بچے کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ اس حدیث شریف سے ایک مسئلہ تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز تقسیم کی جائے تو دائیں طرف والوں کا حق پہلا ہوتا ہے، اور اگر دائیں طرف والوں کی بجائے کسی اور کو دینا ہو تو دائیں طرف جو بیٹھا ہے اس سے اجازت لینی ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اجازت لینے کے پابند نہیں تھے، لیکن تعلیم امت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت لی۔ اچھا، اگر اجازت لینے پر وہ بچہ دے دیتا اجازت تو اسے پتہ تھا کہ پیالے میں پانی کتنا ہے، کتنا پانی ہے میرے حق میں، میرا حق کتنا بنتا ہے جو میں کسی کو دے رہا ہوں؟ نہیں پتہ تھا نا۔ تو یہی باب کا عنوان باندھا ہے امام بخاری علیہ الرحمہ نے کہ کسی سے حق بخشوانا وضاحت کیے بغیر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا کہ اس میں پانی کتنا ہے، لیکن اس سے یہ اذن مانگا کہ تو چاہے تو یہ تو اجازت دے تو میں ان بڑی عمر والوں کو دے دوں۔ اس نے اجازت نہیں دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو صحیح، اگر وہ اجازت دے دیتا تو اس کو معلوم تو نہ ہوتا نا کہ کتنا پانی ہے جو میں اپنا حصہ دوسروں کو دے رہا ہوں۔ تو اس سے یہ امام بخاری نے ثابت کیا ہے اس حدیث سے کہ بغیر وضاحت کیے اگر حق بخشوانا چاہیں، بخشنے والا چاہے تو بخش دے، نہ بخشے تو نہ صحیح، تو اس کی کوشش کرنا جائز ہے۔ آگے امام بخاری نے باب باندھا ہے، باب اسم من ظلم شیئا من الارض، گناہ اس جرم کا کہ ظلمن کسی کی زمین غصب کی جائے، زمین پر قبضہ کیا جائے، اس کا کتنا گناہ ہے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا،
من ظلم من الارض شیئا طوقہ من 7 اراضین، جو کوئی بندہ ظلمن کسی کی زمین اپنے قبضے میں کرتا ہے، شیئن کا لفظ جو ہے نا وہ تقلیل کے لیے ہے، یعنی وہ زمین اگرچہ ایک بلشت بر ہو، تھوڑی ہی زمین کیوں نہ ہو، 4 انگل کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اگر کوئی بندہ تھوڑی سی زمین بھی ناجائز ظلمن اپنے قبضے میں کرتا ہے تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ 7 زمینوں کا طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈالے گا، 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا کہ لے اب ساری زمینیں اور ان کا بوجھ اٹھائے پھر۔ حضرت محمد بن ابراہیم روایت کرتے ہیں کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن انہوں نے بیان کیا کہ میرا اور کسی شخص کا جھگڑا تھا زمین کے بارے میں، تو یہ جھگڑا سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تک پہنچا۔ جب انہیں پتہ چلا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابو سلمہ اجتنب الارض، زمین سے بچ، فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ظلم قید شبر من الارض طوقہ من 7 اراضین، جس بندے نے ظلمن ایک بالشت بھر زمین قبضے میں کی، ناجائز قبضہ کیا اس پر، تو قیامت والے دن 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ حضرت سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اخذ من الارض شیئا بغیر حقہ، جس نے زمین تھوڑی سی بھی ناجائز اپنے قبضے میں کی، خسف بہ یوم القیامت الی 7 اراضین، تو قیامت والے دن اس کو 7 زمینوں کے نیچے تک دھنسا دیا جائے گا، 7 زمینوں کے نیچے تک اسے دھنسا دیا جائے گا۔ یہ اس کی سزا ہوگی جو بندہ ناجائز کسی کی زمین پر قبضہ کرتا ہے۔ آگے امام بخاری نے باب باندھا ہے، اذا آذین انسان لآخر شیئا جازا، اگر کوئی انسان اپنے حق کے بارے میں کسی دوسرے کو اجازت دے دے تو وہ اجازت ملنے پر حق استعمال کرنے کا حق رکھتا ہے، اس کے لیے جائز ہو جاتا ہے۔ تو اس حدیث کو روایت کیا حضرت جبلہ نے، وہ کہتے ہیں کہ کن بالمدینہ فی بعض اہل العراق، ہم مدینہ منورہ میں تھے، فاصابتنا سنۃ، تو ہمیں قحط سالی نے آ لیا، فکان ابن زبیر یرزقنا التمر، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں کھجوریں دیا کرتے تھے کھانے کے لیے۔ قحط سالی تھی، اناج بہت کم تھا، پیٹ بھرنا تھا، تو ہر ایک کو کھجوریں دیتے تھے، مناسب کہ ہر ایک کا گزارا ہو جائے۔ فکان ابن عمر یمر بنا، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس سے گزرے اور کہنے لگے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الاقران الا ان یستأذن الرجل منکم اخاہ، تم سارے مل کر اجتماعی شکل میں کھجوریں کھا رہے ہو، ایک ایک کھجور اٹھا کے کھانا، 2 کھجوریں اٹھا کے کھانا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ جب اجتماعی طور پر بیٹھے کھا رہے ہیں تو پھر ایک ایک کھجور اٹھاؤ اور کھاؤ، تم میں سے کوئی شخص اقران نہ کرے، یعنی ایک کھجور کے ساتھ ایک کھجور اور ملا کر 2 کھجوریں اکٹھی نہ کھائے، کیونکہ اس طرح ایک تو زیادہ کھا جائے گا، باقی جو ہیں وہ کم رہ جائیں گے۔ تو اجتماعی طور پر کھا رہے ہیں تو سب کو برابر لقمے لینے چاہیے، ایک ایک کر کے کھجور اٹھاؤ۔ ہاں، اگر کوئی بندہ اپنے باقی بھائیوں سے اجازت لے لے کہ یار میں 2 کھا لوں،
اور وہ اجازت دے دیں کہ چلو جی تو دو دو کھا لے، تو پھر وہ دو دو اٹھا کے کھا سکتا ہے اجازت ملنے پر، ورنہ وہ دو دو کھجوریں اٹھا کر نہیں کھا سکتا۔ تو یہ کھجوروں کا تذکرہ بطور اتفاق ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی چیز ہو جب اجتماعی طور پر کھا رہے ہیں تو پھر برابر کے لقمے اٹھانے چاہیے۔ اگر کوئی عادت سے زیادہ لیتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے، اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اور اگر ساتھی اجازت دے دیں تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ علماء کرام نے اس حدیث شریف کی مزید وضاحت کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ اگر کھانا اتنا ہو کہ سب کے لیے صرف بطور کفایت ہے، اگر ایک زیادہ لے گا تو باقیوں میں سے کوئی ایک محروم رہ جائے گا، تو اس صورت میں برابر برابر لینا ہی ضروری ہے، زیادہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے بغیر ساتھیوں سے اجازت لیے۔ اور اگر کھانا وافر مقدار میں موجود ہے اور سارے کے سارے پیٹ بھر کر بھی کھا جائیں تو بھی کھانا باقی بچ جائے گا، تو ایسی صورت میں اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور ایک ایک اٹھانے کی پابندی بھی نہیں ہے۔ یہ کھانے کی مقدار اور کھانے والوں کی تعداد اور حالت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو اس حدیث سے امام بخاری علیہ رحمہ نے یہ مسئلہ ثابت کیا ہے کہ اگر ساتھی اجازت دے دیں تو اجازت ملنے پر اس حق کو استعمال کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم